آج 16 مارچ ہے اور آج ہی کے دن ریاست جموں کشمیر کا قیام عمل میں لایا گیا تھا اور اس ریاست جموں کشمیر کے بانی مہاراجا گلاب سنگھ تھے۔ اس ریاست نے ریاست جموں کشمیر کے اندر بسنے والے سب لوگوں کو ایک ریاست دی جس کے وہ فرسٹ کلاس پشتینی باشندے کہلائے۔ انفارچونیٹلی ریاست جموں کشمیر اپنے 100 سال کے بعد دو ملک جو نئے بنائے گئے، ان ملکوں کے مرز وجود میں آنے کے بعد پاکستان کی جانب سے ٹرائبل اور ریگولر آرمی کے ٹروپس نے انویڈ کیا، جس کی وجہ سے ہماری ریاست 22 اکتوبر 1947 اور 48 میں فورسبلی تقسیم ہو گئی۔ اور آج ہم سارے لوگ ریاست جموں کشمیر کی چاہے جس حصے سے بھی تعلق رکھتے ہوں، ان کی ایک خواہش موجود ہے کہ ریاست کی وحدت بحال ہو اور تقسیم کی یہ خونی لکیریں مٹ جائیں۔ لیکن چونکہ پاورفل فورسز کشمیر کے لوگوں کو تقسیم کرنے کے لیے، چونکہ یہ پرانا رومن امپائر کا فارمولا تھا ٹو ڈیوائڈ اینڈ رول، اور آج 76 سال گزرنے کے باوجود ہماری آزادی کی کرن جو ہے وہ روشن ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ ہم لوگ پروکسی وار اور پروکسی پالیٹکس کا شکار ہیں، اور سرد جنگ کے عہد کی جو پالیسیاں تھیں اگینسٹ کمیونزم، ان پالیسیوں کے وکٹم ہیں، جسے کہتے ہیں کولڈ وار ایرا پالیسیز جو کالونیل پاور نے بنائی تھی۔ ان پالیسیوں کی وجہ سے ایک جبر مسلسل کشمیری عوام پہ ہے۔ ہمارے جمہوری حقوق کمپرومائز ہوئے ہیں، ہماری فریڈم آف ایکسپریشنز پہ طرح طرح کے ڈروکینین لاز کے ذریعے اس کو کمپرومائز کیا گیا ہے، اور ایسے قوانین بنائے گئے ہیں جو ہمارے ریاست کے باشندوں کے بنیادی سیاسی، سماجی اور معاشی حقوق کا تحفظ کرنے کے بجائے ہماری زبان بندی، لام بندی کے مظاہر ہیں۔ لیکن ہم مایوس نہیں ہیں، چونکہ قومیں غلام بھی ہوئی ہیں، قومیں تقسیم بھی ہوئی ہیں، لیکن قوموں کے جو پیٹریٹک لوگ تھے انہوں نے صحیح ریاستی بیانیوں کے تحت اپنی قوموں کو متحد بھی کیا اور بالآخر انہیں فتح مندی سے ہمکنار بھی کیا۔ یقیناً ریاست جموں کشمیر کے لوگ بھی فتح مندی سے ہمکنار ہوں گے اور تقسیم کی یہ خونی لکیریں مٹ جائیں گی۔ ہمارے درمیان جو نام نہاد قوتوں کی وجہ سے دوریاں بظاہر نظر آتی ہیں، ایک وقت بہت جلد وقت آنے والا ہے کہ وہ دوریاں ختم ہوں گی، اور ہم سب لوگ جو ڈیفرنٹ پولیٹیکل پارٹیز کے اندر ہیں، ہم اپنے اختلافات کو شارٹ لسٹ کر کے اپنے قومی نقطۂ نظر پہ متحد ہوں گے، منظم ہوں گے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ لمحہ ایسا ہے کہ جو کوئی بھی اپنے وطن سے پیار کرتا ہے، جو کوئی بھی اپنی تاریخ کی بقا چاہتا ہے، جو کوئی بھی اپنے عوام کی عزت اور وقار کی خواہش رکھتا ہے، انہیں فروئی اختلافات کو کم کر کے یونٹی کی طرف بڑھنا ہوگا۔ میں آج کے دن کی مناسبت سے ریاست جموں کشمیر کے باشندوں کو یہی کہوں گا کہ یہ جبر کی سیاہ رات ختم ہو جائے گی اور یقیناً آزادی کا سورج طلوع ہو کر رہے گا۔ اسے دنیا کی کوئی طاقت جو ہے وہ روک نہیں سکے گی، اور جو بھی ہمارے حقوق ہیں وہ بحال ہوں گے۔ اس جبری تقسیم کے خلاف ہمیں منظم ہونا پڑے گا، لیکن وہ لوگ جو نام نہاد قوم پرستی کے دعوے دار ہیں لیکن وہ آج کے دن کو نہیں بنا رہے ہیں، وہ لوگ جو ریاست جموں کشمیر کی
वहदत की बहाली का नज़रिया तो रखते हैं, लेकिन रियासत जम्मू कश्मीर के यूम तासीस बनाने में हिचकिचाहट का शिकार हैं, और उन तरह तरह के बयानियों को जो बुनियादी तौर पर कम्युनल बुनियादों पर रखे गए थे उसको सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो यकीनन आज का ये दिन हमें ये पैगाम देता है कि उस रियासत की बहाली के लिए हमें यूनाइट होना पड़ेगा, हमें मुत्तहद होना पड़ेगा, और अपने आपसी इख्तलाफात को ख़त्म करके रियासत के उस परचम को जो आज़ादी से जो आज़ादी के वक्त था, यूनाइटेड कश्मीर के वक्त था, ये जो मुख्तलिफ़ मुल्कों ने आपके हाथों में झंडे थमाए हैं, ये हमारी रियासत के झंडे नहीं हैं, ये हमारी शख्सियतों के तर्जमान नहीं हैं, बल्कि ये कम्युनल फोर्सेस और जाबर ताकतों की नुमाइंदगी करते हैं। हमें अपने रियासत के उस ओरिजिन झंडे को उठाना पड़ेगा, और हमें अगर वो नहीं उठाते और हम किसी किस्म की हिचकिचाहट का शिकार होते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम तारीख़ के शऊर से अभी भी जो है वो नाबलद हैं, या हमारा शऊर मुनज़्ज़म नहीं है। बहुत शुक्रिया।